الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مصيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. أخرجه البخاري في التيمم باب بدون ترجمة. وفي باب قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي فرض الخمس باب قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم. ومسلم في أول المساجد، والنسائي في الطهارة باب التيمم بالصعيد، والبيهقي. گرامی قدر حضرات و خواتین، آج ہم نے آپ کے سامنے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی حدیث پڑھی ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئیں. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کو ایسی 5 چیزیں عطا فرمائی گئیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھیں. وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ پہلی چیز اس میں سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کی مسافت تک روب کے ذریعے میری مدد کی گئی، اور میرے لیے پورے روئے زمین کو مسجد قرار دے دیا گیا اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا. میری امت کے کسی شخص کو صلاۃ کا وقت جب اور جہاں مل جائے تو وہیں پر وہ صلاۃ ادا کر لے، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، جبکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اور مجھے شفاعت دی گئی. اور اسی طرح سے میری خصوصیت یہ ہے کہ پہلے انبیاء اپنی قوم کے لیے خصوصی طور پر بھیجے جاتے تھے، اور مجھے تمام انسانیت کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیاز عطا فرمایا گیا. بعض ایسا شرف اور ایسا امتیاز اور ایسی خوبی اور ایسی خصوصیت سے آپ کو نوازا گیا جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو حاصل نہیں تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو بھی ان فضائل میں سے کچھ حصہ میسر ہوا ہے. اس میں سے جو فضائل اس حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں، پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے دشمنوں پر آپ کی دہشت اور آپ کا رعب اور آپ کا خوف طاری رہتا ہے، جبکہ وہ 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر ہوتے ہیں، تبھی سے وہ خوف زدہ رہتے ہیں. 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر ہونے کے باوجود ان کے اندر کمزوری ہوتی ہے، ان کے دلوں میں خوف چھایا رہتا ہے، ڈر چھایا رہتا ہے. ان کی جماعت متفق ہونے کے بجائے ان میں پھوٹ پڑ جاتی ہے. خوف کی وجہ سے وہ کوئی
سب مل جل کر کے ایک فیصلہ نہیں کر پاتے، بلکہ معنوی طور پر وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے خلاف وہ اکٹھا ہو کر کے کوئی فیصلہ کن جنگ نہیں کر پاتے، معرکہ نہیں کر پاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کے دشمنوں کے لیے یہ شکست کا پیغام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اور آپ کی برکت سے آپ کی امت پر بھی یہ اللہ کا کرم ہے۔ اگر امت آپ کے دین پر، آپ کی شریعت پر، آپ کی سنتوں پر قائم رہے تو آپ کی امت کا خوف بھی دشمنوں پر غالب رہے گا، لیکن جس قدر یہ آپ کے دین سے دور ہوتے جائیں گے، توحید کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں جس قدر یہ کمزور ہوتے جائیں گے، اسی قدر دشمنوں پر سے ان کا رعب کم ہوتا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن خصوصیات سے نوازا، اس میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے دشمنوں پر آپ کا رعب 1 مہینے کی مسافت ہی سے قائم رہتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ پوری روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مسجد، صلاۃ پڑھنے کی جگہ، سجدہ کرنے کا مقام اور طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ جہاں بھی صلاۃ کا وقت ہوا تو مسجد تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر وہاں مسجد نہیں ہے، قریب میں مسجد نہیں، آدمی مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، صحرا میں سفر کر رہا ہے اور قریب میں اسے کوئی مسجد نہیں مل رہی ہے، اس کے پاس پانی کا انتظام نہیں ہے، تو اب صلاح کے لیے انتظار کرے اور تاخیر کرے، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں پر موجود ہے سطح زمین پر اپنے ہاتھ کو مار کے تیمم کر لے اور اسی جگہ اللہ کے لیے سجدہ کر لے، وہی اس کا سجدہ کرنے کا مقام ہے، وہی اس کی مسجد ہے، اور وہیں اس کی پاکی بھی موجود ہے۔ طہارت کے لیے سطح زمین موجود ہے کہ سطح زمین پہ ایک بار ہاتھ مارا اور اس کے بعد میں اپنے چہرے پر پھیر لیا اور اپنے ہاتھ پہ پھیر لیا، تو اس طرح سے تیمم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بنا دیا اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ جیسے پچھلی امتوں میں ہوتا تھا کہ اگر انہیں عبادت کرنا ہے تو پھر وہ اپنی عبادت گاہ کی تلاش کریں، وہ اپنے معبد میں جائیں، وہ اپنے چرچ میں جائیں، وہ اپنے کنیسے میں جائیں، تبھی جا کے وہ عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ چیز اس امت کے لیے نہیں رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پورے روئے زمین کو تنگی ختم کرتے ہوئے، حرج کو ختم کرتے ہوئے، اپنے فضل و احسان سے، اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو ان کے لیے مسجد بنا دیا۔ اسی طرح سے تیسری خصوصیت، پہلی خصوصیت ہو گئی دشمن پر رعب 1 مہینے کی مسافت سے، اور دوسری خصوصیت ہو گئی پوری روئے زمین کا مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہونا، اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ جب اس امت کی کمزوری کو دیکھا، اس کی ضرورت کو دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا کہ اگر یہ دشمن سے جنگ کرتے ہیں اور مال غنیمت پاتے ہیں تو مال غنیمت مجاہدین میں، غازیان اسلام میں تقسیم کر دیا جائے گا، وہ ان کے لیے حلال ہے۔ جبکہ اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مال غنیمت کو ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا تھا، اگر اللہ تعالیٰ ان کے مال غنیمت کو قبول فرما لیتا تھا تو آسمان سے آگ اترتی تھی اور اسے جلا دیتی تھی، اور اگر مال غنیمت میں کسی طرح کی خیانت کی گئی ہوتی تو پھر آگ نہیں اترتی تھی، اور اس طرح سے خائنوں کا پتہ لگایا جاتا تھا۔ جب خیانت دور کر دی جاتی تھی اور سارا مال غنیمت اکٹھا کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قبول ہوتا تھا تو آسمان سے آگ آتی تھی اور اسے جلا دیتی تھی۔ لیکن اس امت پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں سے یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ چوتھی خصوصیت، یہ 3 خصوصیات ہو گئی۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت دیا ہے، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے شفاعت دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو آپ کہیں کہ آپ کی امت میں سے اتنے لوگوں کو بخش دیا جائے،
اور آپ چاہیں تو آپ شفاعت لے لیں کہ آپ شفاعت کریں گے اور شفاعت کے مطابق لوگوں کی بخشش ہوگی، معافی ہوگی، درجات بلند ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت لے لیا، اس لیے کہ شفاعت میں کوئی تحدید نہیں ہے. اس طرح تحدید ہوگی، اس طرح آپ شفاعت کرتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. اور اس شفاعت کے بہت سارے مقامات ہیں، اس میں سے وہ مقام محمود بھی ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. آپ کو اس مقام پر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا جہاں پر ساری کائنات اور آدم علیہ السلام کی ساری اولاد آپ کی حمد کرے گی، آپ کی تعریف کرے گی. وہ شفاعت عظمیٰ کا مقام ہوگا جب سارے انبیاء انکار کر دیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کہیں گے انا لہا انا لہا، میں آج شفاعت کروں گا. اور آپ جائیں گے اللہ کے قریب پہنچ کر کے اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی تعریفیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا اور آپ سے کہے گا ارفع راسک سل تؤطع واشفع تشفع، سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، پھر آپ سفارش فرمائیں گے. تو یہ مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام شفاعت عظمیٰ کا مقام عطا کیا گیا، جبکہ آپ تمام مخلوق کے لیے شفاعت کریں گے کہ میدان محشر کی سختیوں کو ختم کر دیا جائے اور جلد سے جلد حساب و کتاب کر کے سب کو ان کے اپنے مقام پر پہنچا دیا جائے. یہاں پر سارے اولین و آخرین آپ پر رشک کریں گے اور آپ کو قابل رشک نظروں سے دیکھیں گے. تو یہ چوتھی خصوصیت ہوئی جو اس حدیث میں بیان کی گئی. اس حدیث میں 5 خصوصیات کا ذکر ہے، تو یہ چوتھی خصوصیت ہے جس کا بیان ہوا. 5ویں خصوصیت اس حدیث میں یہ بتائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو انبیاء کرام آتے تھے وہ انبیاء کرام اب خاص طور پر اپنی قوم کے لیے آتے تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل کے لیے آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شریعت یہ تمام جن و انس کے لیے ہے اور آپ تمام جن و انس کے لیے نبی بن کے تشریف لائے. آپ کی آمد کے بعد اب چاہے کوئی یہودی ہو، چاہے کوئی نصرانی ہو، چاہے کوئی کسی اور نبی پر ایمان رکھتا ہو، اب سب کی ذمہ داری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ کی پیروی کریں، آپ کی اطاعت کریں. اب جنت میں جانے کا صرف ایک ہی راستہ باقی ہے اور وہ ہے آپ پر ایمان اور آپ کی اطاعت کا راستہ. تو قرآن پاک یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، قرآن پاک یہ سارے انسان و جنات سب کے لیے ہے اور یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے. اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ یہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک چلے گا اور اس کے بعد کوئی اور آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اب آپ کے بعد ڈائریکٹ قیامت ہی آئے گی اور آپ کے ساتھ میں دنیا کے کسی اور گوشے میں کوئی اور رسول نہیں اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی اور رسول آنے والا ہے. تو آپ کی رسالت و نبوت عام ہے، شامل ہے، اس سے کوئی شخص بھی خارج نہیں ہے، کوئی بھی آپ کی اطاعت سے مستثنا نہیں ہے. تو یہ تمام ہر جگہ کے لیے اور ہر مقام کے لیے یہ صالح ہے اور ہر ایک کو آپ کی آمد کے بعد ہر ایک کا فریضہ ہے کہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی اطاعت کرے. تو یہ 5 خصوصیات ہیں جن کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا، جن میں سے ایک خصوصیت تیمم کی خصوصیت ہے. اس حساب سے تیمم کے باب میں اس کا ذکر آیا ہے. اس حدیث میں جو بہت سارے فوائد ہیں تیزی کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا بیان ہے جو آپ کو سارے انبیاء پر حاصل ہے، اور ایسی ہی آپ کی امت کی فضیلت آپ کے تابع ہو کر جو بقیہ امتوں پر حاصل ہے. اسی طرح سے اس حدیث میں ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے شکرانے کے طور پر اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرے تو ایسا کرنا مشروع ہے، اور یہ بھی اللہ کی عبادت ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کا شمار کرے، اللہ کی نعمتوں کو گنے اور ان پر اللہ کی شکر گزاری کرے. اور ایسے ہی پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں آپ کا خوف
اور آپ کا رعب پیدا کر کے آپ کی مدد فرمائی، آپ کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا، آپ کو سارے انسان و جن کے لیے محفوظ فرمایا، آپ کو شفاعت عظمیٰ کا مقام عطا فرمایا، ساری روئے زمین کو آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ ساری خصوصیات ہیں۔ اس حدیث میں یہ صرف چند خصوصیات، 5 خصوصیات کا ذکر ہے، اہل علم نے بہت ساری خصوصیات آپ کے گنائے ہیں، بعض نے 17 اور بعض نے 21 اور بعض نے اس سے بھی زیادہ آپ کی خصوصیات گنائی ہیں، جس کو سیرت کے اور فضائل و مناقب کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے صلاح کے صحیح ہونے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جا کے صلاح ادا کریں گے تبھی آپ کی صلاح قبول ہوگی، بلکہ مسجد سے باہر کسی بھی روئے زمین پر پاک جگہ پر آپ صلاح ادا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر پانی میسر نہ ہو تو سطح زمین پر آپ تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہیں، اور پوری سطح زمین یہ تیمم کے لائق ہے۔ اسی طرح سے اس شریعت کی پاکیزگی، اس شریعت کی عظمت، اس شریعت کی بلندی بھی معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح سے تمام معاملات کو اور عبادات کو اس شریعت نے منظم کیا ہے۔ دنیا کے کوئی کسی کونے میں ہو، کسی گوشے میں ہو، کسی حالت میں ہو، ٹھنڈے علاقے میں ہو، گرم علاقے میں ہو، اور بھی کیسے حالات ہوں، تمام حالات کے لیے اور تمام مقامات کے لیے، تمام جگہوں کے لیے، تمام زمانے کے لیے، تمام اوقات کے لیے یہ شریعت قابل عمل ہے۔ اسی طرح سے یہاں جو کہا گیا کہ کسی آدمی کو جب صلاح کا وقت مل جائے تو وہیں پر وہ صلاح ادا کر لے، اگرچہ حدیث میں رجل کا لفظ ہے لیکن یہ قاعدہ ہے کہ عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں، اس لیے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کہیں بھی صلاح کا وقت آ جائے تو مسجد سے باہر، اگر مسجد دور ہے، مسجد کے بغیر وہ کہیں بھی روئے زمین پہ صلاح ادا کی جا سکتی ہے، تو عورتیں بھی احکام میں مردوں کے ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس حدیث سے متعلق کی گئیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔